آپ سب سے اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعزیت، دلی تعزیت آپ سب کی طرف سے بھی ان کے والد کی، یقیناً ان کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑا تکلیف دہ دن ہے، کیونکہ امام بڑی غربت میں آج کے دن شہید ہوئے۔ 28 برس کی عمر تھی جب قید خانے میں زہر دیا گیا۔ شہادت ابھی اسد بھائی پڑھیں گے، ان کے کچھ فضائل کے ایک دو واقعے میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اور تو ابھی میرے پاس ان کے متعلق کوئی کلام نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کی نظر کر سکوں۔ ایک بار امام کے دور میں جب بھی اسلام پہ کوئی برا وقت آیا، تب ضرورت محمد و آل محمد کی ہی پڑی۔ ایک بار کا واقعہ، یعنی کہ امام کے دور کا واقعہ ہے کہ اسحاقی کندی ایک عالم تھا، اور جب علم آ جاتا ہے تو یقیناً تھوڑے سے انسان کبھی کبھی ادھر ادھر بھی ہو جاتا ہے، تو اس نے اپنے علم کے غرور میں کہیں کہ قرآن شریف کا جواب لکھنا شروع کیا، اور 20 سال اس نے محنت سے قرآن کا جواب لکھنا شروع کیا کہ بھئی قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ دوسری آیات کے متضاد ہیں۔ تو مسلمان تمام چاہے اپنے ہوں پرائے سب پریشان تھے کہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اسلام پہ مشکل وقت آ جائے گا، تو اس میں مسئلہ حل کون کرے؟ تو سب خوفزدہ تھے۔ 20 سال میں اس نے ایک کتاب لکھی، تو امام نے اس کتاب کے جواب کے لیے اپنے ایک شاگرد کو، جو کہ امام کا خاص تھا، کہا کہ تم جاؤ اور اسحاق کی کندی جو کہ بغداد میں ہے اس کی شاگردی اختیار کرو اور اس کا قرب اختیار کرو، اور جب تمہیں اس کا قرب اختیار ہو جائے، وہ تمہیں اپنا رازدار سمجھنے لگے، تمہیں اپنا قریبی شاگرد سمجھنے لگے، تو اس سے ایک سوال کر لینا، اور ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں بتانے کی کہ میں نے کیا ہے، تمہاری مرضی، تم یہ بھی کہہ دینا کہ تم نے ہی پوچھا ہے سوال۔ خیر، امام کے حکم کے مطابق وہ شخص گیا اور اس کی شاگردی اختیار کی، اور بڑا قرب حاصل کیا، بڑی خدمت کی، اس کی اتنی خدمت کی کہ اس کا رازدار ہو گیا، اس کا بھروسے مند ہو گیا۔ تو ایک شب، سردیوں کی شب تھی، تو اپنے جو ہے وہ استاد کے پاس بیٹھا تھا بظاہر، کہنے لگا استاد میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ تو استاد نے کہا پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ کہا استاد یہ جو تم کتاب لکھ رہے ہو، قرآن کی کچھ آیات قرآن کے ہی مخالف ہیں، یہ جو تم یہ لکھ رہے ہو کتاب جس کا موضوع بھی یہی رکھا ہے تم نے، تمہیں اس بات کا یقین کیسے ہے کہ اللہ نے اسی مقصد میں، اسی معنی میں سوال اتارا یا کتاب یا آیت اتاری ہے جس معنی میں تم سمجھ رہے ہو؟ کیا کہنے، یہ مطلب تم نے کیسے یقین کر لیا کہ جو تمہاری عقل ہے وہی کل ہے، اور اللہ نے وہ تم پہ الہام کیا ہے کہ معنی اس کے وہی ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، کہ تم نے تضاد نکال لیا اس میں؟ تو وہ کچھ دیر کو خاموش ہوا، اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ انگیٹھی اٹھا کے لا، انگیٹھی یعنی آگ، کہا یہ کتاب اس میں ڈال دے کیونکہ اب یہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ بتا مجھے تجھے سوال کس نے پوچھا؟ کہا میرا ہی سوال ہے۔ کہا 20 سال سے میں یعنی یہ کتاب لکھ رہا ہوں اور تو میرا شاگرد ہے، میں جانتا ہوں تو کس قدر پانی میں، یہ تیرا سوال ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سوال مدینے سے آیا ہے۔ کیا کہنے، تو اس کا پھر اس نے بتایا جب اصرار تھا، کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ کتاب سمیت کنویں میں کود گیا تھا، تو کتاب تو ڈوب گئی، اس کو لوگوں نے نکال لیا، لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کیا، تو اس نے بتایا کہ میری 20 سال کی محنت ضائع ہو گئی، ایک سوال نے ضائع کر دی۔ وہ عالم تھا، اپنے وقت کا جو بھی ہوگا وہ اس کو کچھ سمجھ میں آیا سوال، یقیناً اسی لیے ہم جو ہے قرآن کی تفسیر جو لیتے ہیں وہ ائمہ معصومین سے لیتے ہیں، اور ہم غیروں سے نہیں لیتے ہیں، کیونکہ اصل معنی آیت کے وہی جانتے ہیں جو صاحب کتاب ہے، صاحب علم ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ امام کو قید کیا ہوا تھا، امام کی 6 سال امامت کی عمر ہے، 3 سال قید خانے میں گزری ہے، اور نظر بالکل رکھا جاتا تھا، یعنی کہ ابھی اسد بھائی شہادت پڑھیں گے کہ پہلی ربیع الاول کو کس قدر زہر دیا اور علاج نہ کر سکیں، اس لیے قید خانے میں رکھا ہوا تھا تاکہ جسم کٹتا رہے امام کو۔
تو خیر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک عیسائی آیا، قحط پڑا ہوا تھا عرب میں، تو وہ عیسائی آیا تبلیغ کے لیے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتا تو وہ آسمان پہ بادل آ کے برسنا شروع ہو جاتے. تو لوگ کچھ جو کم عقیدہ لوگ تھے وہ اپنا مذہب بدلنے لگے، مرتد ہونے لگے. تو مسلمان پریشان ہو گئے. جب مسلمان پریشان ہوتے ہیں تو وہ آل محمد کے پاس آتے ہیں. تو پھر قید خانے میں امام سے کہا کہ آپ کے نانا کے دین پہ مشکل وقت ہے اور آپ ہی لوگ ہیں جو کہ ایسے وقتوں میں اسلام کی خدمت کرتے ہیں، تو اب آپ ہی مدد کریں. تو امام نے کہا کہ جب آئے تو مجھے لے چلنا. تو آیا، وہی اپنا شعبدے بازی دکھا رہا تھا. تو امام کو لے جایا گیا. امام نے کہا اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، وہ لے کر آؤ. تو اس کو جب ہاتھ میں اس کو دیکھا گیا اور لے کے آیا گیا تو ایک ہڈی تھی. کہا، امام نے فرمایا کہ ہڈی جو ہے بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء اللہ نے نازل فرمائے، اور کئی انبیاء تو ایسے تھے کہ صبح مبعوث ہوتے تھے، شام تک انہیں ان کی امت قتل کر دیتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی. تو یہ ایک نبی کی ہڈی ہے جو یہ آسمان کو دکھاتا ہے تو آسمان رونا شروع کر دیتا ہے اس ہڈی کو دیکھ کر. تو اس وجہ سے بارش ہو رہی تھی. اس سے کہو اگر اتنا ہی صاحب اعجاز ہے تو اب کریں دعا اور بارش کریں. تو اب نہ تو دعا کر سکتا تھا وہ، نہ بارش ہو سکتی تھی. تو مولا نے کہا اب ہم کرتے ہیں دعا. اس کے بعد مولا نے دعا کی بیڑیوں ہتھکڑیوں کے ساتھ. تو بادل آنا شروع ہوئے تو لوگ گھبراہٹ میں چل بپھرنا شروع ہوئے. تو مولا نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ تب تک نہیں برسیں گے جب تک تمہارا آخری شخص اپنے گھر میں نہ چلا جائے. اور سب اپنے گھر گئے تو پھر بادل برسے. لیکن دشمنوں سے یہ معتمل سے برداشت نہ ہوا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ آل محمد کی طرف جا رہے تھے اور وہ تو 12ویں کو شہید کرنا چاہتے تھے. میں 12ویں کی شان میں 2-3 شعر آپ کی نظر کر دیتا ہوں. صاحب امر کی گر ایک نظر ہو جائے، صاحب امر کی گر ایک نظر ہو جائے، صاحب امر کی گر ایک نظر ہو جائے، ظلمت شب کے ستائے کو سحر ہو جائے. اور یہ بھی ایک اچھا شعر ہے اس میں کہ صاحب امر کی گر ایک نظر ہو جائے، اور کس کے دام کا ہے اعجاز بجز بنت رسول، کس کے دام کا ہے اعجاز بجز بنت رسول، قطرہ اشک جہانگیر کے گوہر ہو جائے، قطرہ اشک جہانگیر کے گوہر ہو جائے. اور اس کا مقطع ہے کہ تاکہ یہ دیکھ سکے چہرہ پر نور جناب، تاکہ یہ دیکھ سکے چہرہ پر نور جناب، مولا ماجد کو معراج نظر ہو جائے، مولا ماجد کو معراج نظر ہو جائے، صاحب امر کی گر ایک نظر ہو جائے. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.